دور جدید میں ہم سائنس کی ان گنت ایجادات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر یہ سب نہ ہوتی تو شاید ہماری زندگی ایک دم سے مشکل لگنے لگتی۔ یہ آسانیاں پیدا کرنے والے جہاں ایک طرف تعریف کے حقدار ٹھہرے، وہیں ان میں سے کچھ کسی حد تک کامیاب تو ہوئے، لیکن ان کی کوششیں نامکمل رہ گئیں۔ تاہم کچھ موجد اپنی تخلیقات کے لیے مشہور ہوئے اور اتنے مشہور ہوئے کہ ان کے نام ان کی ایجادات سے جڑ کر تاریخ میں امر ہو گئے۔ اب سیموئل موریس کے مورس کوڈ اور لوئس پاسچر کے پاسچرائزیشن سے لے کر کینڈیڈو جاکوزی اور ارنو روبک کے روبکس کیوبز کو ہی لے لیں۔ اسی طرح میخائل کلاشنکوف کی AK-47 رائفل جیسے خوفناک چیزوں کے علاوہ اڈولف ساچ کے سازوفون جیسی سریلی چیز اور فورتھ ایریل سینڈوچ کے ذائقہ دار سینڈوچ وغیرہ بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ بہرحال یہ فہرست طویل ہے، تاہم ایسے جدت طراز بھی ہیں جن کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن ان کے نام بہت کم لوگوں کو یاد ہے، حالانکہ ہم ان کی ایجادات کا روزمرہ کی زندگی میں خوب استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر رابرٹ ییٹس، جن کا ہم کین اوپنر استعمال کرتے ہیں، مارگریٹ نائٹ، جنہوں نے فلیٹ باٹمڈ پیپر بیگ بنایا تھا، یا سینئر افریقی نژاد امریکی گیرٹ آگسٹس مورگن، جنہوں نے ٹریفک لائٹ ایجاد کی تھی۔ اور پھر ایسے لوگ بھی ہیں جن کی موت کا ان کی اپنی تخلیقات سے گہرا تعلق رہا۔ یہاں ہم ان میں سے 5 کا ذکر کر رہے ہیں جن کی ایجادات ہی ان کی موت کی وجہ بنی۔ آسمان سے گرنا اور پرندوں کی طرح اڑنے کی صلاحیت حاصل کرنا ایک قدیم خواب رہا ہے۔ یونانی اساطیر میں اس کی مثال ملتی ہے کہ ڈیڈالس نے اپنی ہی تیار کردہ بھول بھلیوں سے بچنے کے لیے پروں اور موم کے پنکھ بنائے اور اسے اپنے اور اپنے بیٹے آئیکارس کی پیٹھ سے باندھ کر راہ فرار اختیار کی۔ لیکن آئیکارس کی طرح تاریخ میں دوسرے بہت سے لوگ اس طرح کی کوشش میں بلندیوں سے گرے ہیں، اگرچہ وہ ان کی طرح سورج کے بہت قریب پرواز نہیں کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ جب اڑان بھرنے کے قابل ایجادات ہوئی، تب بھی کشش ثقل کی طاقت لوگوں کا شکار کرتی رہی۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک برطانوی واٹر کلرسٹ رابرٹ کوکنگ تھے، جنہیں ان کے فن پاروں کی وجہ سے نہیں بلکہ تاریخ کے پہلے پیراشوٹ کے حادثے میں مرنے کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ 1785 میں مشہور فرانسیسی موجد جین پیری بلانچارڈ نے زمانہ جدید میں پہلی بار پیراشوٹ سے چھلانگ لگائی تھی۔ نصف صدی اور کئی پیراشوٹ بنانے کی کوششوں کے بعد کوکنگ نے سوچا کہ وہ ان آلات کے ڈیزائن کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور اس کو تیار کرنے میں برسوں صرف کرنے کے بعد اب اسے کر دکھانے کا وقت آ چکا تھا۔ 24 جولائی 1834 کو انہوں نے اپنی تخلیق کردہ ایجاد پر اڑان بھری اور مشہور رائل ناسو غبارے سے لٹکتے ہوئے لندن کے آسمان پر بلند ہوئے۔ جب تک وہ گرین وچ کے لینڈنگ زون میں پہنچتے، وہ تقریباً 1500 میٹر کی بلندی تک پہنچ چکے تھے اور سورج پہلے ہی غروب ہو چکا تھا۔ انہوں نے غبارے سے چھلانگ لگا دی، کیونکہ معاملہ اگر ابھی نہیں کیا تو پھر کبھی نہیں ہوگا تک پہنچ چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا اور وہ بہت تیزی سے نیچے جا رہے تھے، اور پھر اچانک پیراشوٹ کا کپڑا کھلا، لیکن وہ پھٹنے لگا اور پھر ٹوکری سے مکمل طور پر الگ ہو گیا۔ کوکنگ اس حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ وہ اپنے حساب کتاب میں پیراشوٹ کے وزن کو مد نظر رکھنا بھول گئے تھے۔ تقریباً 80 سال بعد ایک فرانسیسی درزی کا بھی یہی حشر ہوا۔ فرانس ریچلٹ کا گرنا بھی اتنا ہی دیدنی تھا، سوائے اس کے کہ ان کے معاملے میں نہ صرف کارٹونسٹ بلکہ فوٹوگرافروں اور فلمنگ کی پوری ٹیم کوریج کے لیے موجود تھی۔ یہ درزی پائلٹوں کے لیے ایک سوٹ ڈیزائن کرنا چاہتے تھے جو ہوائی جہاز سے باہر نکلنے کی مجبوری کی صورت میں پیراشوٹ کی شکل میں پھیل جائے۔ ان کے ابتدائی ڈیزائنز نے، جن میں ریشم سے بنے فولڈنگ ونگ شامل تھے، پیرس کی عمارت سے مجسموں کو باندھ کر گرائے جانے کی صورت میں امید پیدا کر دی تھی، لیکن وہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں پہنچائے جا سکتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے ڈیزائن میں ترمیم کی، اور جب یہ تیار ہو گیا تو انہوں نے ایک بلند و بالا جگہ کی تلاش کی جہاں سے وہ اپنے پیراشوٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے اور گرنے کی رفتار کو سست کر سکیں۔ آئیفل ٹاور کی پہلی منزل، جو زمین سے 57 میٹر اونچی تھی، ان کے تجربے کے لیے مثالی تھی۔ انہوں نے ٹیسٹ کی اجازت حاصل کی اور 4 فروری 1912 کو پریس کانفرنس بلائی۔ اس دن انہوں نے حیرت انگیز اعلان کیا کہ وہ ڈمی کے بجائے خود چھلانگ لگائیں گے۔ پولیس نے خبردار بھی کیا کہ ان کے پاس براہ راست چھلانگ لگانے کا اجازت نامہ نہیں ہے، اور ان کے دوست انہیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسی دوران ٹاور پر چڑھ گئے اور اپنے سوٹ کو جزوی طور پر نصب کر کے چھلانگ لگا دی۔ پیراشوٹ مکمل طور پر نہیں کھلا اور ریکلٹ تماشائیوں کے ہجوم کے سامنے گر کر مر گئے۔ سمندری جہازوں کے لیے مشعل راہ، ایک آرامدہ نظر آنے والی کرسی جس میں جب کوئی بیٹھتا تھا تو یہ کرسی اس کے ارد گرد اپنے بازو بند کر دیتی تھی۔ اسی طرح مٹھائیوں سے بھری ایک چائے کی ٹرالی جو چھت سے جادوئی طور پر تیرتی ہوئی سامنے آتی تھی۔ یہ ان بہت سے پرکشش چیزوں میں سے 2 ہیں جو ہنری اور جین ونسٹینلے کی رہائش گاہ پر آنے والوں کو حیران کر دیتی تھی۔ ان کے گھر کو انگلینڈ کے ونڈر ہاؤس آف ایکسس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ چیزیں مصور اور نقاش ونسٹلے کی ایجادات تھیں، اور وہ میکینیکل اور ہائیڈرولک
ہائیڈرولک طور پر چلنے والے آلات میں دلچسپی رکھتے تھے۔ 1960 کی دہائی میں انہوں نے لندن میں ایک ریاضیاتی واٹر تھیٹر کھولا جو ان کے اپنے ڈیزائن کے غیر معمولی اور انوکھی پرکشش چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی مقبولیت نے انہیں جہازوں میں سرمایہ کاری کرنے کے قابل بنایا۔ جب ان جہازوں میں سے 2 انگلینڈ کے جنوب مغربی ساحل پر ایڈی سٹون چٹانوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گئے تو ہنری ونسٹلے کو پتا چلا کہ یہ علاقہ بحری جہازوں کے تباہ ہونے اور صدیوں سے بہت سے ملاحوں کی زندگیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بدنام ہے۔ انہوں نے ٹھان لی کہ مجھے کچھ کرنا تھا۔ انہوں نے چٹانوں پر ایک لائٹ ہاؤس تعمیر کرنے کا خاکہ بنایا اور یہ منصوبہ وہ حکومت کے پاس لے گئے، لیکن انہیں حکام کو قائل کرنے میں مشکل پیش آئی۔ اس سے قبل اونچے سمندروں پر کبھی بھی لائٹ ہاؤس تعمیر نہیں کیا گیا تھا کہ اونچی لہروں کے درمیان پانی سے ڈھکی چٹانوں پر کوئی لائٹ ہاؤس تعمیر کیا جاتا۔ انہوں نے 1696 میں اس پر کام شروع کر دیا، لیکن اسی دوران ونسٹیلے کو فرانسیسی قزاقوں نے اغوا کر لیا۔ رہا ہوتے ہی وہ اپنے کام پر واپس آ گئے اور 1698 میں انہوں نے 27 میٹر بلند ٹاور پر 60 مشعلیں روشن کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تیز ہواؤں میں یہ ٹوٹ رہا ہے اور جب لہریں بہت بڑی ہوتی ہیں تو یہ دکھائی نہیں دیتا، تو انہوں نے اس کے ڈھانچے کو دوبارہ ڈیزائن کیا، اس کی دیواروں کو مضبوط کیا اور اس کی اونچائی 40 میٹر تک بڑھا دی۔ اپنی تاریخی ایجاد یعنی پہلے آف شور لائٹ ہاؤس کی سیفٹی سے خوش ہو کر ونسٹیلی نے اعلان کیا کہ وہ اب تک کے سب سے بڑے طوفان کے دوران وہاں ایک رات گزاریں گے۔ 1703 میں برطانوی جزائر میں آنے والے سب سے خوفناک طوفان نے 120 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلائیں، جس کے نتیجے میں سمندر اور زمین پر ایک اندازے کے مطابق 15,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ ونسٹیلے کو وہاں جا کر اور یہ دیکھنے کے موقع کا بے صبری سے انتظار تھا کہ آیا ان کا لائٹ ہاؤس اس طرح کے امتحان پر پورا اترتا ہے، لیکن 27 نومبر کو ہواؤں نے انہیں یہ نہیں کرنے دیا۔ اسے خرا دے کر خوش ہو کر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ وہاں رات گزاریں گے اور وہ صبح ان کے پاس واپس آئیں گے، لیکن ان کے دوستوں نے انہیں دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ اس رات ہوائیں اور بھی تیز ہو گئیں، جس سے لائٹ ہاؤس اور اس کے خالی کے تمام نشانات مٹ گئے۔ جیسا کہ وزارت تاریخ کا کہنا ہے کہ ان کا کام رائے گاہ نہیں گیا تھا۔ 5 سالوں کے دوران اس علاقے میں کسی بحری جہاز کے ٹکرانے اور تباہ ہونے کا ریکارڈ نہیں ملتا ہے اور یہ خطرناک جگہ پر ایک غیر معمولی کارنامہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ایڈی سٹون راکس پر ایک لائٹ ہاؤس موجود ہے۔ آسمانی بجلی کی پیمائش کا تجربہ 1740 کی دہائی میں برقی مظاہر نے بہت سے سائنسدانوں کی دلچسپی حاصل کی، خاص طور پر 1745 میں لیڈن جار کی حادثاتی ایجاد کے بعد۔ بالٹک جرمنی میں پیدا ہونے والے روسی ماہر علم طبیعیات جارج ولہم ریچمن نے بجلی پر نمایاں کام کیا تھا۔ وہ برقی مظاہر میں دلچسپی رکھنے والوں میں سے ایک تھے۔ جب 1752 میں بینجامن فرینکلن نے دعویٰ کیا کہ آسمانی بجلی ایک برقی مظہر ہے اور ایک تجربے سے اسے ثابت کیا جا سکتا ہے، تو ریچمن نے اس کا تجربہ کرنے کی ٹھان لی تاکہ وہ اپنے ایجاد کردہ الیکٹرو میٹر سے فضائی بجلی کی طاقت کی پیمائش کر سکیں۔ لنڈا ہال لائبریری کے ایک مضمون میں بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک لوہے کی چھڑی نصب کی تھی جو چھت میں ایک تار سے جڑی ہوئی تھی، جس میں ان کا الیکٹرو میٹر راڈ پر نصب تھا۔ 6 اگست 1753 کو ایک طوفان آیا اور ریچمن رشین اکیڈمی آف سائنسز سے نکل کر جلدی گھر پہنچ گئے۔ اپنے ساتھ اکیڈمی کا انگریور لے گئے تاکہ جو کچھ ہو اس کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ ریچمن کی نظریں اپنے الیکٹرو میٹر پر جمی ہوئی تھی کہ ریکارڈ نے دیکھا کہ بجلی کا ایک چھوٹا سال گولا چھری سے ریچمن کے ماتھے کی طرف لپکا اور انہیں زمین پر گرا دیا۔ پھر ایک دھماکہ ہوا اور شعلے پھیلنے لگے۔ ریچمن برقی تحقیق کا پہلا مہلک شکار تھے۔ برطانوی سائنسدان جوزف پریسٹلے نے 1767 میں لکھا تھا کہ ہر الیکٹریشین اتنی شان و شوکت سے نہیں مر سکتا جس طرح ریچمن مرے۔ پریس کو تیز رفتاری دینے والے 19ویں صدی میں وسیع اشاعتی کمپنیوں کے دور کا آغاز ہوا اور طلب کو پورا کرنے کے لیے موجودہ الیکٹرک روٹری پریس میں تیزی لانے کی ضرورت محسوس کی جانے لگی۔ 1860 کی دہائی میں امریکی ولیم بلاک نے پرنٹنگ کی صنعت میں انقلاب لانے میں مدد کی۔ انہوں نے ویب فیڈ روٹری پرنٹنگ ایجاد کیا جس نے بہت سے اہم تکنیکی مسائل کو حل کر دیا۔ ان کے پریس نے تسلسل سے چلنے والے کاغذ کے بڑے رولز کو رولرز کے ذریعے خود بخود کھلنے کے قابل بنا کر ماضی کے پریسوں کے محنت طلب دستی نظام کو ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ ان کے ایجاد کردہ پریس میں کاغذ کو از خود ایڈجسٹ کرنے، دونوں اطراف سے پرنٹ کرنے، کاغذ کو موڑنے اور شیٹس کو درست اور تیزی سے کاٹنے کا کام بھی خودکار ہو گیا۔ لیکن اپریل 1867 میں جب وہ فلاڈیلفیا پبلک لیجر اخبار کے لیے لگائے جانے والے اپنے ایک نئے پریس میں ایڈجسٹمنٹ کر رہے تھے تو ان کی پلی سے ایک ڈرائیو بیلٹ نکل گئی۔ پریس بند کرنے کے بجائے ولیم بلاک نے مشین کو آگے بڑھانے کے لیے لاٹھی مارنے کی درینہ روایت پر عمل کر دیا۔ ان کی ٹانگ میکانزم میں پھنس گئی۔ اگرچہ ان کا علاج کیا گیا لیکن اس میں گینجرین پیدا ہونے کی وجہ سے ان کی ٹانگ کاٹنے کی نوبت آ گئی اور سرجری کے دوران ان کی موت ہو گئی۔ 1964 میں ان کے کارنامے کو ایک فلیکس سے سراہا گیا جس پر لکھا تھا روٹری پریس 1863 کی ایجاد نے جدید اخبار کو ممکن بنایا۔